اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی قوم ہو جائیں گے تو ہم رحمان کا انکار کرنے والوں کے لیے ان کے گھر کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں سب کو چاندی کا بنا دیتے، اور ان کے گھر کے دروازے اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کے بھی، لیکن یہ سب صرف زندگانی دنیا کی لذت کا سامان ہے، اور آخرت پروردگار کے نزدیک صرف صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ کے ذکر کی طرف سے اندھا ہو جائے گا ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی اور ہم نشین ہوگا، اور یہ شیاطین ان لوگوں کو راستہ سے روکتے رہتے ہیں اور یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہمارے اور ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، یہ تو بڑا بدترین ساتھی نکلا۔ اور یہ ساری باتیں آج تمہارے کام آنے والی نہیں ہیں کہ تم سب عذاب میں برابر کی شریک ہو کہ تم نے بھی ظلم کیا ہے۔ پیغمبر کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں یا اسے ہدایت دے سکتے ہیں جو ضلال مبین میں مبتلا ہو جائے؟ پھر ہم یا تو آپ کو دنیا سے اٹھا لیں گے تو ہمیں ان سے بہرحال بدلہ لینا ہے، یا پھر عذاب آپ کو دکھا کر ہی نازل کریں گے کہ ہم اس کا بھی اختیار رکھنے والے ہیں، لہٰذا آپ حکم کو مضبوطی سے پکڑے رہیں جس کی وحی کی گئی ہے کہ یقیناً آپ بالکل سیدھے راستہ پر ہیں، اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت کا سامان ہے، اور عنقریب تم سب سے باز پرس کی جائے گی، اور آپ ان رسولوں سے سوال کریں جنہیں آپ سے پہلے بھیجا گیا ہے، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی خدا قرار دیے ہیں جن کی پرستش کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے رؤسائے قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، لیکن جب ہماری نشانیوں کو پیش کیا تو وہ سب مضحکہ اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھلاتے تھے وہ پہلے والی نشانی سے بڑھ کر ہی ہوتی تھی، اور پھر انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا کہ شاید اسی طرح راستہ پر واپس آ جائیں۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اے جادوگر یعنی موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے بارے میں اس بات کی دعا کر جس بات کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے تو ہم یقیناً راستہ پر آ جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے عذاب کو دور کر دیا تو انہوں نے عہد کو توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا اے قوم، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے، اور کیا یہ نہریں جو میرے قدموں کے نیچے جاری ہیں یہ سب میری نہیں ہیں؟ پھر تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو پست حیثیت کا آدمی ہے اور صاف بول بھی نہیں پاتا ہے؟ پھر کیوں اس کے اوپر سونے کے کنگن نہیں نازل کیے گئے، اور کیوں اس کے ساتھ ملائکہ جمع ہو کر نہیں آئے؟ پس فرعون نے اپنی قوم کو سبک سر بنا دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی کہ وہ سب پہلے ہی فاسق اور بدکار تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور پھر انہی سب کو اکٹھا غرق کر دیا۔ پھر ہم نے انہیں گیا گزرا اور بعد والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیا، اور جب ابن مریم کو مثال میں پیش کیا گیا تو آپ کی قوم شور مچانے لگی اور کہنے لگے کہ ہمارے خدا بہتر ہیں یا وہ، اور لوگوں نے ان کی مثال صرف ضد میں پیش کی تھی، اور یہ سب صرف جھگڑا کرنے والے تھے، ورنہ عیسیٰ ایک بندے تھے جن پر ہم نے نعمتیں نازل کی اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے بدلے ملائکہ کو زمین بسنے والا قرار دے دیتے، اور بے شک یہ قیامت کی واضح دلیل ہے، لہذا اس میں شک نہ کرو اور میرا اتباع کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور خبردار شیطان تمہیں راہ حق سے روک نہ دے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔